الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پارہ 18 کی مختصر اور منتخب آیات کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ 18 پارہ کی شروعات ہوتی ہے سورۃ المؤمنون سے۔ چونکہ اس سورت کا نام مؤمنون اس لیے رکھا گیا ہے کہ شروعات میں مؤمنین کے اوصاف، ان کی صفات کیا ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون؟ اب آگے اللہ اس کی اوصاف بیان فرما رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ کامیاب ہو گئے جو لغو، یعنی ہر وہ کام جو لغو ہے، جو فضول ہے، اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مومن وہ کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اسی طرح والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں سے اور اپنی لونڈی سے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جو شخص اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے گا، ان دو کے علاوہ بیوی اور لونڈی، تو اللہ بیان فرماتا ہے یہی لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ بیان فرما رہا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنے امانت اور عہد کا پاس رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مومن وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مراد یہاں پابندی کرنا، اس کی آداب، اس کے شرائط کو برتنا، یہ ساری چیز اس میں داخل ہیں۔ تو شروعات کی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی اوصاف اور ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور آخر میں یہ کہا جو ان اوصاف کے مجموعے کو اپنے اندر داخل کر لیں گے، بسا لیں گے، تو اللہ نے کیا کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے جنت فردوس کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھیں بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ جب نطفہ رحم مادر کے اندر جاتا ہے تو اس کی تخلیق کن مراحل سے ہوتی ہے، مکمل جو انسان بنتا ہے تو اس کے مراحل کیا ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی صفحے کے نیچے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کیا ثم جعلنا، اس کے مراحل 5 ہیں، اس کے جو اسٹیپس ہیں مکمل انسان بننے کے 5 مراحل ہیں، کیا ہیں؟ ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ شروع میں کیا ہوتا ہے، جب نطفہ شوہر کا جاتا ہے رحم مادر میں تو وہ 40 دن تک نطفہ ہی رہتا ہے، پھر اس کے بعد کہاں رہتا ہے، وہ فی قرار مکین، مضبوط جگہوں میں۔ اللہ نے کہا ہے رحم مادر کو کیا بولا ہے اللہ نے، قرار مکین، یہ مضبوط جگہ ہے، مضبوط جگہ ہے یہ۔ اس کے بعد ثم خلقنا النطفة، پھر اللہ تبارک و تعالی اس نطفے کے بعد کیا بنا دیتا ہے، علقہ، خون کا لوتھڑا اسے بنا دیتا ہے 40 دنوں کے بعد۔ پھر 40 دن یہ خون کا لوتھڑا ہی بنا رہتا ہے، پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے 40 دنوں کے بعد فخلقنا العلقة مضغة، پھر اللہ تبارک و تعالی اس خون کے لوتھڑے کو کیا بنا دیتا ہے، مضغہ، گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی، پھر اس کے بعد گوشت کے ٹکڑے کو اللہ ہڈی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہڈیوں کے اندر میں گوشت پوست کو چڑھاتا ہے،
پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک شکل صورت میں ڈھال دیتا ہے۔ تو یہ 5 مراحل سے گزر کر انسان مکمل طریقے سے دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی کی تفسیر میں ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ تم میں سے ہر انسان کا مادہ تخلیق رحم مادر میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر اسی طرح اتنا ہی دن کیا رہتا ہے، علقہ، پھر وہ علقہ ہو جاتا ہے، نطفہ سے علقہ ہوتا ہے 40 دن، پھر علقہ سے کیا ہو جاتا ہے آپ کا مضغہ، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے 40 دن، تو 40 40 40 120 دن، یعنی 4 ماہ تک ایسا ہوتا ہے۔ پھر 4 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، روح کو ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے تعلق سے، اس بچے کے تعلق سے 4 چیزیں لکھ دو، تو 4 چیز لکھ دی جاتی ہے۔ کیا؟ اس کی رزق، اس کی روزی کتنا ملے گی، کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، یہ لکھ دی جاتی ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، 1 سال 2 سال کتنی ہوگی، 3 اس کا عمل کیسا ہوگا، برا ہوگا یا نیک ہوگا، چوتھا نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ 4 چیز اس کی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس کا نام کیا ہے، تقدیر عمری۔ ہم نے کہا تھا تقدیرات کی 5 قسمیں ہیں، 5 شکلیں ہیں، تو یہ تقدیر کون سی ہے، تقدیر عمری ہے یہ۔ تو یہ 4 چیز لکھ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جب کفار و مشرکین کو مال، دولت، اولاد فراوانی سے نوازے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفار مشرکین اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کفار جو مشرکین تھے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے، ہم تو بڑے اچھے ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے پاس تو نہ صحیح سے رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ اس کے پاس باغات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بات بیان کی، کیا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ کہ دیکھیں کہ وہ لوگ، وہ شخص یعنی مراد کفار ہیں، کہ وہ کفار، وہ مشرکین اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں، اچھا نہ سمجھیں کہ جس سے ہم مال دے رہے ہیں، اولاد سے نواز رہے ہیں، کچھ کمی نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیاوی ہر چیز اسے مل رہی ہے، زیب و زینت کا سامان، گھر، مال، اولاد، بیویاں ہمیں اسے دے رہے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں، اور ہم یہ نہ سمجھیں میرے تعلق سے کہ ہم اس کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کے لیے بھلائی پیش کر رہے ہیں، نہ، بلکہ کیا ہے، بل لا یشعرون، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہم جو اسے روزی بے روزی دیتے چلے جا رہے ہیں، نعمت پہ نعمت دے رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے کیوں دے رہے ہیں ہم، یہ امہال ہے، یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے، اس کے برخلاف لے لیجئے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی نعمت حاصل کر کے، اللہ کی نعمت کو اپنا کر، کھا کر، پھر بھی یہ لوگ اللہ کے گن گانے والے نہیں ہیں، اس کے برخلاف اس کا الٹا دیکھ لیں آپ، مومن کا حال کیا ہوتا ہے، اللہ آگے بیان فرما رہا ہے، کیا ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ اس کے برخلاف اس کا مسئلہ ہے اہل ایمان، یعنی وہ لوگ اہل ایمان کیا ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرے رہتے ہیں، خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، اور والذین هم بربهم لا یشرکون، اور یہ لوگ شریک نہیں کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، اور اللہ نے ایک صفت بیان کی ان اہل ایمان کی کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں صدقات، خیرات، زکوٰۃ، لیکن دینے کے باوجود بھی وقلوبهم وجلہ، ان کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے، میرا عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا، یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث آتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا وہ لوگ مراد ہے جو بدکاری کرتے ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ مراد ہے؟ کہ ہاں نہیں عائشہ، یہ مراد اس سے یہ نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میری نمازیں، میرے روزے، صدقات کہیں نامقبول اور مردود نہ ہو جائے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا مومن کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ عمل کرے، ہر چیز کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اس کے اندر میں فخر، تکبر، غرور پیدا نہ ہو، بلکہ وہ یہ سوچے میرا عمل قبول ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے، کیا پتہ میری نمازیں، میری تراویح، میری تبلیغ قبول اللہ کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے، میرے عمل میں ریاکاری تو شامل نہیں ہو گئی ہے یا دکھاوا تو شامل نہیں ہو گیا ہے۔ ان مومن کی صفت یہ ہوتی ہے ہمیشہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ اپنے عمل کے تعلق سے، لیکن منافق دلیر اور ڈھیٹ بن جاتی ہیں، کوئی بات نہیں عمل تو کر رہے ہیں نا، جنت تو فکس ہے ہی ہے۔ تو یہ صفت مومن کی نہیں ہے، منافق کی ہے اور کافر کی ہے، بالکل وہ دلیر اور بالکل ڈھیٹ بن جاتے ہیں وہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کفار و مشرکین کے تعلق سے ایک بات بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات، کیا کفار و مشرکین، بلکہ ایک سوال ہے، کیا کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالی کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ ایک سوال ہے، مانتے تھے؟ مانتے تھے، کس طرح مانتے تھے؟ یعنی ہاں اللہ کو مانتے تھے، کون کس طریقے سے مانتے تھے؟ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات۔ تو وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اس کو مانتے تھے۔ لیکن پھر وہ کافر کیوں اللہ نے کہہ دیا اس کو کہ کافر ہے، مشرک ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کو دیکھیے، آج کچھ شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے، وہ تو کافر تھے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ تو مجھے جنت دے کر ہی رہے گا۔ وہ تو کافر تھے، وہ تو بت پرستی کے قائل تھے۔ دیکھیں اللہ کو ماننے والے تھے، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن گڑبڑی کہاں پر تھی؟ شبہات کہاں پر تھا؟ شبہات تب بیچ میں، کیا کس پر تھا؟ توحید الوہیت، یعنی عبادات کے اندر شریک وہ کسی اور کو مانتے تھے۔ ہاں اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے شرکا ہیں جو کچھ حق رکھتے ہیں، ان کے بھی پوجا کی جائے، سفارش اللہ سے کروا دیں گے، یہ اصل ہے۔ اسی کا نام ہے توحید الوہیت میں شریک کرنا۔ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو کفار کہا۔ اب دیکھیں آپ کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نبی سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، پوچھئے کفار سے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ آپ پوچھئے اے کفار، اے مشرک، زمین کا مالک کون ہے؟ زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہیں گے ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، اللہ ہے مالک زمین کا، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اے نبی پھر پوچھئے آپ، دوبارہ پھر سوال کیجئے آپ، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمان کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ نے کہا اس سے پوچھیے آپ، افلا تتقون، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کہا اللہ نے، آپ پھر پوچھئے کفار سے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ اے نبی کریم آپ پوچھئے ان کفار سے کہ ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ذات جو پناہ دیتا لیکن پناہ لیتا نہیں ہے وہ کون ہے؟ بتاؤ ذرا۔ تو بولیں گے سیقولون للہ، اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں مار رہے وہ۔ پھر اللہ نے کہا پوچھو، دوبارہ پوچھیں ان سے آپ، فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر تم جادو کر دیے گئے ہو، بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ جب اتنا تم مانتے ہو ہر چیز مالک، رازق، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، تو پھر ایک اللہ کی پوجا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کیا؟ کفار تو اللہ کو ماننے والے تھے نہیں مانتے تھے، قرآن کی آیت موجود ہے، بلکہ وہ گڑبڑی کہاں تھی ان کی؟ شبہات کہاں تھا؟ توحید الوہیت کے اندر میں شبہات تھا ان کا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا عبادات کے اندر
توحید عبادات کے اندر ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا آپ کو ہے۔ یہ ہے توحید عبادت اور توحید الوہیت۔ اس کے بعد دیکھیں دنیا کے اندر مومنین کے لیے وہ اوقات یا وہ لمحہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، بڑا کٹھن ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کون سا لمحہ؟ وہ لمحہ کہ اگر ایک شخص یعنی ایک مومن صحیح عقیدے کو، نظریے کو اپنا لیتا ہے، صحیح عمل کو مان لیتا ہے، اور اس کے برخلاف اسی محلے میں، اسی شہر میں، بلکہ اسی کے گھر میں اس کی ماں، اس کی باپ، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے مخالف ہوتے ہیں، تو اب یہ شخص جو مومن ہو گیا یا صحیح عقیدہ کو ماننے والا ہو گیا، صحیح منہج کو ماننے والا ہو گیا، تو اب کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے دور والے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، دیکھو لان تان، سوال جواب، بحث مباحثہ، یہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھر والے خود اس کے والدین اس کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے والدین۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کی بالکل قریبی بیوی، اتنا قریب ہوتی ہے بیوی، اس کی بیوی اس کے مخالف ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے تعلق سے خون پسینہ ایک کیا لیکن یہ باپ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ نظریہ اچھا ہے، لیکن ایسے لوگ جو دین سے ناآشنا ہیں، دین سے دور ہیں، صحیح عقیدہ منہج کو نہیں اپنایا ہے، تو یہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ دیکھو اسی کے بارے میں اللہ بیان کر رہے ہیں یہاں، دو گروپ کے بارے میں، دو گروپ۔ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين۔ دنیا کے اندر میں ایک میرے بندوں کی جماعت ایسی بھی تھی جو یہ کہا کرتی تھی اور یہ دعا کرتی تھی، کیا؟ یقولون ربنا آمنا، اے میرے رب ہم آپ پر ایمان لائے چکے، فاغفر لنا تو ہمیں معاف فرما، وارحمنا اور مجھ پر رحم فرما، تو رحم کرنے والا ہے۔ تو جب یہ بات کہتے تھے اہل ایمان لوگ، تو اب اگلا آدمی چاہے وہ اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو، کیا کرتے تھے لوگ؟ فاتخذتموہم، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو شروع ہو گیا، فتویٰ شروع اس کا ہو گیا۔ دیکھو فاتخذتموہم سخریہ، تم اس کا مذاق اڑاتے تھے، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم اس کا مذاق اڑاتے اڑاتے ہمیں بھول گئے، میری بات کو بھول گئے، نصیحت کو بھول گئے، اور تم اس کا مذاق اڑاتے ہی رہے مسلسل ہمیشہ۔ ایسا ہوتا ہے، بلکہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، اور اسی کی وضاحت اور اللہ نے کیا ہے آپ کا سورہ مطففین کے اندر میں، کیا 30 پارے کے اندر میں، کہ یہ کفار، یہ مشرکین، یا مان لیں آپ اس کے آگے چلیں آپ یا پیچھے چلیں آپ، غلط عقیدے کے ماننے والے اس میں سب لوگ شامل ہیں، کفار کے اندر میں سب شامل ہیں، تھوڑا بہت ملا کے سب شامل ہیں۔ ہر وہ شخص جو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے نہ مانے، اللہ نے بیان کیا ہے کیا کفار کے بارے میں؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، کہ دنیا میں حال کیا ہوتا ہے حق اور ناحق کا؟ کفار جب گزرتے تھے اہل ایمان کے پاس سے تو ٹھٹھا کرتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور کیا بولتے تھے جب وہاں سے گزرتے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ کفار گزرتے ہیں صحابہ کرام کے پاس سے اشارہ کرتے، دیکھو جا رہا ہے، اور آج بھی اشارہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے، دیکھو کون ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، قیامت کتنا اونچا ہے، یہ ہے اہل خبیث، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دیکھو نکلا، دیکھو جا رہا ہے، دیکھو مسجد کس کی ہے، ابھی بھی اشارہ کیا جاتا ہے، لوگ مسجد سے گزرتے ہیں، خواتین کی مسجد ہے، دیکھو فوٹو بنا ہے، دیکھو تصویر لگی ہے یہاں پر، یہاں خواتین آتی ہیں جاتی ہیں، تو اشارہ آج بھی ہو رہا ہے وہی۔ تو یہ عمل کس کا ہے؟ یہ کفار مشرکین کا عمل ہے۔ اور آگے اللہ بیان کرتا ہے اسی سورہ کے اندر میں کیا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج یہ تو کفار ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کل کیا ہوگا؟ کل میدان محشر میں اہل ایمان ہنسیں گے، اہل ایمان ہنسیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھیں آپ، اب چننا ہے، انتخاب کرنا آپ کو ہے، ہنسیں گے سب
ہنسیں گے اہل ایمان بھی اور ہنسیں گے اہل کفار بھی۔ اب آپ کو انتخاب کرنا ہے کہاں ہنسنا ہے، دنیا میں ہنسنا ہے یا میدان محشر میں ہنسنا، آپ کو کہاں ہنسنا ہے۔ دنیا میں ہنسنا معمولی بات، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہاں ہنسنا بہت بڑی بات ہے۔ جہاں کسی کو لب کھولنے کی اجازت نہ ہوگی وہاں ہنسنا، کھلکھلانا، مسکرانا آسان بات ہے، معمولی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ وہاں جہاں انبیاء بالکل تڑپیں گے وہاں مومن کا مسکرانا، کھلکھلانا کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم سوچیں، ہم انتخاب کریں، اور یہ پیغام ہے یہاں کے لوگوں کے تعلق سے کہ وہ سوچیں ہمیں کہاں ہنسنا ہے، یہاں ہنسنا ہے کہ وہاں ہنسنا ہے آپ کو ہے۔ اور دیکھیں آپ ایک بات اور بھی دیکھ لیں، اہل ایمان آخرت میں کیوں ہنسیں گے؟ دیکھ کر کفار کو اس لیے ہنسیں گے، ان سے ہنسی آئے گی، دیکھو بڑا ہمیں بولا کرتے دنیا کے اندر میں تم گمراہ ہو، ابھی خود گمراہ ثابت ہو گئے، اب تو ثابت ہو گئے نا، تم تو دنیا میں بڑا بولتے تھے تم گمراہ ہو، ہم بڑے اچھے ہیں، ہم نیک ہیں، میرے پاس حدیث ہے، میرے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تھوڑی سی جماعت ہے، ایک تھوڑی سی مسجد ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، کیا ہے؟ ٹھٹا مذاق اڑاتے تھے نا، اب دیکھو تمہیں پتہ چل گیا ہے، تو وہ ہنسیں گے کیوں؟ دیکھو تمہیں اب معلوم ہو گیا نا کون غلط ہے کون صحیح ہے، تو اسی بنا پر اسی ہنسی آ جائے گی۔ تو اس طرح یہ منظر ہوگا کہ ہاں میدان محشر کے اندر میں۔ اب اس کے بعد سورہ نور کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ نور یہ مدنی سورت ہے، اور یہ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر میں کچھ احکام مسائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور اسی طرح زنا کاری کے تعلق سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جو زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں اگر وہ شادی شدہ ہوں تو سنسار کر دیا جائے، اسے ہلاک و برباد کر دیا جائے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بات موجود ہے، احکام ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں زنا کی، تو اس کے لیے 40-80 کوڑے ہیں، اس کو مارنا ہے، 80 جلدہ، 80 کوڑے اسے مارنا ہے، اس کی شہادت قبول نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے لعان یعنی دیکھیں عام مرد عورت کی بات الگ ہے، اگر عام مرد عورت کسی پر الزام لگاتے کسی عورت پر تو اس کے لیے کیا ہے 80 یعنی کہ 4 گواہ لے کر آئے، ورنہ 80 کوڑے اس کو لگے گا۔ 4 گواہ عینی گواہ لے کر آئے ہو، اگر آپ نے دیکھ لیا کسی کے تعلق سے تو یہی فیصلہ نہیں کرنا ہے بلکہ 4 گواہ لانا ہے تب فیصلہ ہوگا، ورنہ آپ کو 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ مسئلہ عام مردوں کا ہے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسی حرکت میں دیکھ لے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کا مسئلہ عام لوگوں سے الگ ہے۔ اب یہاں پر لعان ہوگا۔ لعان کیا ہوتا ہے؟ لعان یہ جان لیں مختصر میں کہ اب چونکہ مسئلہ شوہر کا ہے تو شوہر کیسے برداشت کر لے بھائی، چونکہ اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اپنے پاس رکھ رہا ہے، آپ کہاں 4 آدمی کو لے کر آئے ڈھونڈ کر، کہاں سے لے کر آئے؟ اس وقت تو موجود تھا نہیں کوئی آدمی، تو کہاں سے لائے گا آپ؟ تو اس کے لیے خصوصی حکم ہے، اس کو بولتے ہیں لعان۔ لعان میں نے کیا ہوتا ہے؟ لعان یہ ہوتا ہے کہ شروعات میں پہلی بار مرد یعنی شوہر 4 بار یہ قسم کھائے گا، کیا 4 بار، کیا کہ میں جو اس پر تہمت لگا رہا ہوں، الزام لگا رہا ہوں، اس پر میں سچا ہوں، یہ 4 بار کہے گا۔ کون؟ شوہر کرے گا بیوی کے تعلق سے، میں جو بات کہہ رہا ہوں، الزام لگا رہا ہوں، اس میں میں سچا ہوں۔ اور 5واں بار کیا بولے گا؟ 5ویں مرتبہ اگر میں جھوٹا ہوں تو ہم پر لعنت ہو، اگر میں جھوٹا ہوں، غلط بول رہا ہوں تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اس طرح 4 اور 5 بار اس طرح بول دے گا۔ پھر اس کی بیوی کیا بولے گی؟ 4 بار یہ بولے گی کہ یہ جو الزام ہم پر لگا رہا ہے اس تعلق سے میں سچی ہوں، وہ جھوٹا ہے، 4 بار بولے گی، عورت بھی بولے گی 4 بار۔ اور 5ویں بار کیا بولے گی؟ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ ہم پر لعنت کرے، اگر وہ سچا ہے، میں جھوٹی ہوں، میں غلط ہوں، تو اللہ ہم پر لعنت کرے۔ یہ ہے لعان، اس طرح لعان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں جو حاکم ہوگا اس کو الگ کروا دے گا۔ لعان کے ذریعے شوہر بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اب کو ملاپ کی صورت نہیں ہے، یہ ہے اس طرح۔ اب رہا مسئلہ جو ہوگا غلط، اللہ اس پر پھٹکار اپنا ڈالے گا، کیونکہ دنیا میں تو ظاہری چیز دیکھی جاتی ہے نا، شہادت قبول کرنا ہے، تو اب یہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اللہ کی لعنت کس پر ہوگی؟ جس پر واقع میں جو گناہگار ہوگا وہ اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پائے گا۔ یہ ہے لعان۔ اسی صورت کے اندر میں تذکرہ ہے واقعہ افک کا۔ واقعہ افک کیا مطلب اس کا ہے؟ واقعہ افک کا مطلب یہ ہے کہ
منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق واقع ہوئی، اور اسی غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں گئیں۔ جب وہ غزوہ کر کے لوٹ رہی تھی وہ جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، تو کہیں رات میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ٹھہر گئے، رک گئے رات میں آرام کرنے کے لیے۔ سوچا سویرے ہم روانہ ہو جائیں گے، مدینہ چلے جائیں گے ہم، تو کہیں رات میں وہ ٹھہر گئی ایک جماعت۔ جب صبح سویرے ہوئی تو سب لوگ اپنے حاجات کے لیے چلے گئے، اپنے حاجات کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ بھی چلے گئیں اپنی رفع کو ختم کرنے کے لیے، حاجات انہیں لگی۔ جب وہ واپس آئیں حاجات سے فراغت کے بعد تو دیکھا میرا ہار نہیں ہے، گلے کا ہار اسے کہیں چھوٹ گیا۔ تو پھر دوبارہ پھر گئیں جہاں وہ قضاء حاجت کی تھی، پھر دوبارہ پھر چلے گئیں اپنے ہار کو لینے کے لیے۔ ہار ٹوٹ گیا تھا انہیں، تو ان کا ہار مل گیا۔ پھر جب دوبارہ آئیں ہار واپس لے کر تو دیکھا کہ غزوہ، یہ پوری جماعت چلی گئی تھی جو غزوہ کرنے آئی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ میں، وہ ساری جماعت چلی گئی، وہ روانہ ہو گئی مدینے کی طرف۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھ گئیں اور یہ کہا، میں اتنی ہلکی پھلکی تھی، اتنی دبلی پتلی تھی کہ کجاوا اٹھانے والے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس میں ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ جب کجاوا اس پر ہودج ہوتا ہے جو مکمل سامان کی طرح بنا ہوتا ہے چاروں طرف، اس کو رکھ کر اونٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں حضرت عائشہ کا ایک کجاوا بندھا ہوا تھا، تو کیا سوچا صحابی رسول نے، چلو اس میں حضرت عائشہ ہوں گی، اٹھا کو اس پر اونٹ پر رکھ دیا، لیکن وہ تھی نہیں، اتنی ہلکی پھلکی وہ تھی کہ سمجھ میں نہیں آیا صحابی کو کہ اس میں حضرت عائشہ ہیں یا نہیں ہیں، اٹھا کر اسے رکھ دیا اور ساری جماعت روانہ ہو گئی مدینے کی جانب۔ اب یہ کیا کریں؟ یہ حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئیں۔ سوچا یہ کہ اگر پتہ چلے گا اللہ کے نبی کو تو خود وہ بھیجیں گے، کسی صحابی کو جاؤ لے کر آؤ حضرت عائشہ کو، ہو سکتا ہے وہ چھٹ گئے ہوں گی وہیں پر۔ تو واقعی میں ایسا ہی ہوا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھے انہیں نیند لگ گئی، وہ سو گئیں، اور سونے کے بعد یعنی کہ جب سوئیں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا سوتے وقت میں تاکہ کسی کی نظر ہم پر نہ پڑے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ذمہ داری دے دی تھی، اور یہ طریقہ تھا کہ فوج کی آخر میں ایک صحابی کو رکھا جاتا تھا، غزوہ وغیرہ جو ہوتا وہ آخر میں آتے تاکہ ان کی ذمہ داری کیا ہوتی، جو کچھ سامان چھوٹا ہے، کوئی آدمی چھوٹا ہے، اس کو وہ لے کر چلے آئیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اور کون صحابی رسول تھے؟ وہ صحابی رسول تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ غزوہ کے پیچھے رہتے تھے وہ۔ تو یہ آئے، جب دیکھا کہ حضرت عائشہ لیٹی پڑی ہیں، کیا مسئلہ ہے، تو وہ جاگ گئی۔ تو لیکن وہ اور سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ ہیں، اور یہ بات موجود ہے کہ وہ پردہ کے حکم نازل ہونے سے پہلے ان کا چہرہ دیکھ چکے تھے، وہ صحابی رسول تو پہچان گئے، نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی بیوی ہیں، حضرت عائشہ ہیں۔ فوراً وہ اونٹ کے قریب کیا، اونٹ کے اندر انہیں بیٹھا لیا، پیچھے ان کے رکھ لیا، پھر وہ روانہ ہو گئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو منافقین نے دیکھ لیا، ارے یہ کیا مسئلہ ہے، آگے صفوان بن معطل، پیچھے حضرت عائشہ۔ اب موقع مل گیا لوگوں کو اب گمراہ کرنے کا، فتنہ پھیلانے کا۔ یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ نے یہ غلط کام کیا ہے یہ ان کے ساتھ۔ تو بڑا پریشان رہیں، ایک مہینہ مسلسل، ایک مہینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ پریشان رہیں، یہاں تک کہ ہمیشہ روتی تھی حضرت عائشہ، ہمیشہ روتی تھی، بالکل مسلسل، ہمیشہ ان کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھی۔ کیا جائے؟ یہ الزام لگا دیا گیا ہے اگر میں بولوں گا اللہ کے نبی کو تو مانیں گے نہیں، اتنا چرچا ہو گیا، یہاں تک کہ 3 صحابی رسول بھی اس میں ملوث ہو گئے۔ کون تھے وہ؟ مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابیہ تھی حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ اور ایک صحابی اس میں ملوث ہو گئے تھے۔ اتنا اس کو پیپش کر دیا گیا، مشہور کر دیا گیا، اس میں 3 صحابی بھی اس کے زد میں آ گئے۔ پھر بعد میں انہیں کوڑے لگائی گئی، پھر یہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو دیکھیں آپ، تو 3 صحابی بھی اس کی زد میں آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ 1 مہینے کے بعد اللہ قرآن کی آیت نازل کرتا ہے، سورہ نور کی آیت کہ الحمدللہ یہ آپ کی بیوی بری ہیں، حضرت عائشہ کی برات نازل ہو گئی۔ یہ ہے واقعی افک۔ اس کے بعد آخری بات بیان کریں گے ہم کہ دیکھیں
اللہ بیان کر رہا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ دیکھیں اللہ جان فرماتا ہے تم میں سے جو شخص فضل والے ہیں، فضل والے مال دولت والے ہیں، وہ یہ قسم ہرگز نہ کھائیں کہ ہم رشتہ داروں کو، مسکین کو، مہاجر کو نہیں دیں گے، ہم جس کو اللہ نے وسعت دیا ہے، مال دیا ہے، وہ ہرگز قسم نہ کھائیں بلکہ وہ خرچ کرتے رہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اس کی تفسیر میں ایک بات آتی ہے، آپ نے ابھی سنا کہ صحابہ میں سے ایک صحابہ کون؟ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اور یہ مہاجر صحابی تھے، غریب بیچارے، غریب مہاجر تھے، غریب تھے یہ۔ اب چونکہ یہ ذمہ داری کس کے اندر میں تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں تھے، ان کی نگرانی میں تھے، ان کی خود کفیل تھے یہ، ان کی کفالت کرتے تھے یہ۔ تو جب دیکھا انہوں نے تو میری بیٹی پر الزام لگا دیا، یہ تو اس میں شامل ہے، گرچہ خریدا بھائی تھے لیکن کیا سوچا یہ تو اتنے بڑا اس نے کارنامہ کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے اور برا کام کیا ہے کہ میری بیٹی پر، حضرت عائشہ پر، اللہ کے نبی کی بیوی پر الزام لگا دیا، اس میں یہ بھی شامل ہے، آج کے بعد سے میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، قسم کھا لیا، آج کے بعد سے میں اس کی ذمہ داری میں نبھاؤں گا نہیں، ایک بھی روپیہ میں اسے نہیں دوں گا۔ تو جب یہ قسم کھا لیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ صدیق ہیں، آپ کا مقام تو بڑا ہے، اور اللہ نے ایک اچھا انداز سے بیان کیا کہ آپ نہیں چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے، تو آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اے ابو بکر اللہ آپ کو درگزر کر دے، معاف کر دے، فوراً کا کیوں نہیں، اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے، مجھے یہ پسند ہے، اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، خیر ہم یہ بات مان لیتے ہیں۔ اور فوراً انہوں نے کیا کیا، اب کفارہ کا قسم جو ہے اسے ادا کر دیا، قسم کو توڑ دیا، پھر وہ دینا شروع کر دیا، جو خرچ ہوتا ہے دینا اسے شروع کر دیا۔ لیکن دیکھیں انسان کے ایک فطری ہے کہ واقعی میں یہ بات بالکل صحیح تھی، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ پاک دامن مطہرہ صدیقہ اور نبی کی بیوی، دیکھیں کتنی فضیلت ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، نبی کی بیوی ہیں، مطہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، اور یہ بھی سن لیجیے آپ کہ ابو بکر جو اللہ کی نبی کے بعد درجہ ان کا آتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان کے تعلق سے ہم نے سب کا احسان ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے، ان کا احسان میں ادا نہیں کر پاؤں گا اس دنیا کے اندر، اتنا بڑا ان کا احسان ہے۔ لیکن دیکھیں ان کی بیوی، اللہ کی نبی کی بیوی، ان کی بیٹی پر الزام لگا دی، کس نے؟ ان کے خلیرے چچا یہ خالہ زاد بھائی نے۔ تو ایک فطری چیز ہے کہ آدمی بولتا ہے نہیں اب تمہیں کچھ خرچہ نہیں ملے گا، لیکن یہ وہ صحابی رسول تھے، صدیق تھے، فوراً وہ تائب ہو گئے، نہیں مجھے پسند ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اب میں یہاں سے خرچہ اسے دینا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہے صحابہ کی فضیلت اور صحابہ کا مقام، ایسے صحابہ آگے نہیں بڑھ گئے تھے وہ، اور آج ہم قسم کھا لیں گے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں ایسا کیوں کیا اس نے، ایسا کیوں کیا اس نے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت اور اس کا مقام۔ تو یہ کچھ آیت کریمہ کی تفسیر تھی اور اس کی توضیح تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔